جی حافظ حفیظ خان کے پاس ہم موجود ہیں. ان سے چند کام کی باتیں. ان سے میں نے ایک جملہ کہہ دیا آ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خاتمہ ایمان پہ کرے. ٹھیک ہے, اب اسی جملے پہ یہ اپنا ڈسکشن دیں گے, بتائیں گے. جی حفیظ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, انہوں نے یہ بات کی نا ایمان پر خاتمہ ہو. جی جی اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے. بے شک. اس میں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان پر خاتمہ اس کا ہوگا جو ایمان پر زندگی گزارے گا. جی ہاں بالکل. اصل شرط جو ہے نا اللہ سے ہمیں جو مانگنی چاہیے, ایمان والی زندگی مانگنی چاہیے. بے شک بے شک. جب ایمان والی زندگی ہوگی, اعمال والی زندگی ہوگی, تو آٹومیٹک ایمان پر خاتمہ ہوگا. بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان پر زندگی گزارے گا ہاں ہاں ہاں, اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کیا بات. جب کیا کلمہ نصیب ہوگا تو سمجھو کہ قیامت کے دن اس سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا, نہیں پوچھا جائے گا. یہ حدیث ہے. بے شک. اور ایک واقعہ جیسے کہ ہمارے بھائی دتا صاحب نے کہا نا کہ بھئی اللہ ایمان پر خاتمہ کرے. کہیں اللہ پاک ایسے معجزات دکھاتا ہے. جی ہاں. ایک وقت کے اندر ایک ماں کا بیٹا نافرمان تھا, اوئے ہوئے. شراب بھی پیتا تھا, اللہ کی نافرمانی بھی کرتا تھا, نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا. اس کی ماں جو ہے, اس کی ماں شیخ کے پاس جاتی تھی اور کہتی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو, آ کر اس کو نصیحت کرو کہ میرے بیٹا ان گناہوں سے توبہ کر لے, اللہ کی طرف راغب ہو جائے. بے شک. وہ شیخ آتے ان کے پاس جی اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے, آخرت کی طرف متوجہ کرتے, گناہوں سے ڈراتے. جی, مگر وہ ٹس سے مست نہیں ہوتا, وہ اپنے مستی میں مست تھا. قائم رہتا ہے اپنے. مگر جب اس کا عین وقت آیا تو جی وہ اس کی ماں دوبارہ شیخ کے پاس بھاگتی ہوئی گئی جی. کہ حضرت آئے, میرے بیٹے کا آخری وقت ہے. ہائے ہائے, ہاں, کیا بات. کچھ اس کو نصیحتیں کریں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مر جائے. جی حضرت نے اس کو دھتکارا, بولا جاؤ تمہارا بیٹا مانتا تو ہے نہیں. جی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں گیا ہوں اس کے پاس, نہیں مگر مانتا. وہ میری بات کو نہیں مانتا. جی. اب میں جا کر اپنا وقت خراب نہیں کروں. وہ ماں روتی ہوئی آئی اپنے بیٹے کے پاس کہ بیٹا تو اتنا برا ہے ہوئے ہوئے. کہ تیرے پاس شیخ آنے کو تیار نہیں ہے کہ تیرے سے بات کر لے, تیرے کو اچھی بات کر دے, آخری وقت ہے تیرا. جی ہاں. اس نے کہا کہ ماں واقعی میں اللہ کا بہت نافرمان ہوں. تو ایسا کریو, جب میں مر جاؤں میرے گلے کے اندر پٹا ڈال کے, رسی ڈال کے گھسیٹنا گلیوں کے اندر استغفر اللہ. کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں. استغفر اللہ. میری جو زندگی گزری کتے کی طرح گزری ہے, ہوئے ہوئے. اور جو میں مروں تو کتے کی طرح مجھے ہے نا گلیوں کے اندر گھسیٹنا کہ میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں. کیا اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سے توبہ کر. توبہ کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو گناہ کیے میں نے. کیا ہوا کہ اتنی دیر کے اندر جی اس لڑکی کی موت ہو گئی. ادھر شیخ کو نیند آ گئی. ہوئے ہوئے. شیخ سویا ہے, اس شیخ کو اللہ نے نیند کے اندر دکھایا, جاؤ میرے ولی کا جنازہ پڑھو, ہوئے ہوئے. میرے دوست کا جنازہ پڑھو, کیا بات. آج اس کا جو جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کروں. سبحان اللہ. کیا ہی بات. پھر وہ شیخ جیسے اٹھا, پتہ کیا کہ بھائی کون مر گیا ہے. جی پتہ کیا تو وہی لڑکا نوجوان جی. وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. شیخ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے جو ہے اس کی ماں کو خوشخبری بھی سنائی اور کہا کہ بھائی آپ کو خوشخبری ہو, اللہ نے جو ہے نا آپ کے بیٹے کی مغفرت بھی کر دی, اور کہا اعلان بھی کیا ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کروں. تو یہ اللہ پاک کوئی چیزیں ایسی دکھاتا ہے کہ اللہ پاک جس کو موت کے وقت توبہ کی توفیق دیتے ہوئے ایک الگ چیز ہے, مگر اللہ سے جو مانگنی چاہیے ایمان کی زندگی مانگنی چاہیے. ایمان کے اوپر زندگی گزارے گا تو ایمان کے اوپر ایمان کا خاتمہ. ہم سب جو ہے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. آج جو فتنے فساد کا دور ہے, ایمان بچانا مشکل ہے, تو علماء کی طرف متوجہ ہوں اور ایمان کی ہر جو زاویہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایمان کی حفاظت کے ہر سرحد پر جو ہے ہم پیرا دیں. بالکل. اللہ پاک ہم سب کا حامی ہوگا. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے اور نظیر بس رکھو اجازت, اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ عبد الحفیظ